بی انڈر دا سپرویژن آف سم مینٹور، آپ کسی نہ کسی استاد کے تحت رہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی زندگی میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کی بات پر آپ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں؟ ہے ایسا بندہ کوئی؟ آنکھیں بند کر کے ہونا چاہیے، ایسا استاد ہونا چاہیے جس کے آگے آپ نے کوشچن نہیں کرنا۔ ایک آپ کا میٹرک کا استاد تھا، میٹرک تک رہا، استاد بہت اچھا تھا لیکن باقی چیزیں ہو سکتا ہے اس میں اتنی کامل نہ ہو۔ ایک انٹر کا استاد تھا۔ ایک استاد ایسا ہوتا ہے زندگی میں جس کو روحانی استاد کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں، مرشد کریم کہتے ہیں۔ داتا صاحب جیسے اتنے بڑے بزرگ کا بھی ایک پیر تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بختیار کاکی، بابا فرید، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، آسمان ولایت پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، لیکن ان تمام ستاروں کا بھی کوئی چاند تھا جہاں سے روشنی آتی تھی۔ دلیل کے ساتھ بات کر، You must have a spiritual guide. You must have a spiritual guide. A person in front of whom you must say yes, no, no. ایسا انسان جس کے آگے نہ نہیں بولنی، اس کی سب باتیں ماننی۔ کیونکہ دیکھو اگر اس کمرے میں سب سے زیادہ لائق آدمی میں ہوں، سب سے زیادہ بیلنس پرسنالٹی میری ہے، آپ میرے پاس آتے ہیں اپنے مسائل کا پوچھنے کے لیے، تو آپ کے لیے تو یہ کمرہ فائدے والا ہے، میرے لیے تو نہیں ہے نا۔ آپ کی تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، میری تو نہیں نا ہو رہی۔ میری ترقی کہاں ہوگی؟ جب میں اس کمرے میں جاؤں گا جہاں مجھ سے بھی بڑے لوگ موجود ہوں گے، مجھے وہاں جانا چاہیے نا۔ اگر مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے پھر تو میں ہی سب سے بڑا رہ گیا، مجھے تو جو آتا ہے وہی آتا رہے گا، پھر نیا تو نہیں آئے گا۔ تو ایسی جگہ جاؤ، آؤ، بیٹھو، سنو جہاں پر کوئی اچھا بندہ بولنے والا ہے، آپ کو سکھانے والا ہے، استاد۔ یقین کرو اتنے بڑے بڑے ٹینس کے پلیئر ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کرکٹ کے پلیئر ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ان کا کوچ ہوتا ہے نا، وہ کوچ ان سے اچھی کرکٹ نہیں کھیلتا لیکن ان کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، یہ سب جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کوئی شاٹ ماری، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، دیکھ لو نوٹ کر کے۔ میں نے سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ خود اتنی زبردست کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کا استاد کیوں ہے؟ اور جب وہ غلط شاٹ کھیلتا ہے، غلط بال کراتا ہے، تھپڑ بھی مارتا ہے اس کو، وہ یہ کیا کیا، اور تھپڑ کھاتا بھی ہے، ایسے بیٹھ جاتا ہے وہ جی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں ایک لفظ سب سے اہم ترین ہے، سب سے ضروری لفظ ایک ہی ہے، یاد رکھ لو، یہ لے جاؤ۔ This one word is most important in our life and that word is correction۔ کیا لفظ ہے؟ correction۔ مجھے ٹھیک کرو، آؤ مجھے ٹھیک کرو۔ تو وہ کوچ اس کی کریکشن کرنے کے لیے کہ تو یہاں غلط ہو گیا تھا، تو ٹھیک ہو جا، کریکشن۔ ایک بندہ وہ طنز کر رہا ہے، کرنا ہی نہیں آتا تمہیں، غلط کر رہے ہو، یہ طنز ہے، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے دشمنی ہوتی ہے۔ اور ایک ماں جب اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے بیٹا یہ نہیں یہ کر، اب ترقی ہوتی ہے، تو ایسا بندہ جو اچھی نیت کے ساتھ آپ کی کریکشن کرے نا، وہ نعمت ہے۔ جو الگ لے جائے، آپ کو سمجھائے۔ آپ اپنے بچوں کی کریکشن کرتے ہیں نا، میری بات ایک مان لینا، آج جب بچہ غلطی کرے نا فوراً ہی نا اس پہ چڑھ جانا۔ اگر تو اس نے کوئی بڑی خطرناک غلطی کر دی، ڈینجرس، پھر تو فوراً روکنا ٹوکنا بنتا ہے۔ لیکن اگر نارمل غلطی کر رہا ہے وہ، اس وقت نہ اصلاح کرو، اس وقت آگے بڑھ کے روکو گے، اے کیا کر دیا، ٹھہر جا ٹھہر جا، اوے نہ، اس وقت وہ تیار نہیں ہے اصلاح کے لیے، وہ دلیلیں دے گا آگے سے، وہ ڈیفینڈ کرے گا، لسن نہیں کرے گا، ڈیفینڈ کرے گا، سمجھ رہے ہو؟ سنے گا نہیں، دلیلیں دے گا، کیونکہ آپ نے پکڑ لیا نا اس کو۔ اب ٹھہر جائیں 2-3 گھنٹے، ایک دن ٹھہر جائیں، لکھ لیں وہ بات، اور ایک دن بعد آرام سے، یہ غلط کام کیا، یہ کام صحیح نہیں کیا تم نے، اب دیکھنا کیسے اثر کرے گی بات۔ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے، میری بزرگان دین کو طریقہ آتا تھا۔ نبی پاک نے کس طرح اصلاح کی، ان صحابیہ کی، اصحاب کی، کیسے اصلاح کی، دیکھو۔ تعریف فرماتے تھے نبی پاک، تیرا جنت میں انتظار ہو رہا ہے، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ اے عمر میرے بھائی، دیکھو جس کو امام الانبیاء میرا بھائی کہہ دیں، اس کے لیے کیا میڈل ہے، یہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ اے عمر میرے بھائی، تم سفر پہ جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا۔ لو، ساری دنیا جہان کی دعائیں انہی کے صدقے قبول ہونی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا، کیوں؟ حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ دیکھو آپ کی بہن، آپ کی بیٹی اگر پورے علاقے کے سب سے شریف آدمی سے بیائی جائے تو یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہوگی نا۔ آپ کہیں گے جی فلاں میری بہن کا شوہر ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، میرا داماد ہے نا، فخر کی بات۔
تو اس دنیا میں جو قریب ترین ساتھی میرے نبی پاک کے ہیں وہ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہی دو ہے نا. اور دونوں کی حوصلہ افزائی کیسے کی؟ دونوں کی بیٹیوں کو نبی پاک نے اپنی زوجیت میں قبول کیا. حوصلہ تھا نا کہ دیکھو کتنے خوش ہوئے ہوں گے یار ہماری بیٹی کے شوہر نبی پاک ہے. نبی پاک نہ اٹھاتے تھے، بڑھاتے تھے، آگے کرتے تھے، لیڈر بناتے تھے. اور کہاں وہ لوگ بیٹیوں کو دفنانے والے صحابی بن گئے، جس کی پیروی کر لو نجات پا لو. تو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے.